جب ابلیس کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک شیطان کی تصویر آتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس شروع سے شیطان نہیں تھا۔ یہ کہانی مخلوق کی ہے جس نے ہزاروں سال عبادت کی، لیکن صرف ایک لمحے کے غرور نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ کہانی ہے انکار، غرور اور ضد کی۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ جنات میں سے۔ اللہ تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور ابلیس اسی آگ کی مخلوق تھا۔ وہ عام جنات جیسا نہیں تھا، بلکہ عبادت میں سب سے آگے تھا۔ دن رات سجدے، مسلسل تسبیح، فرشتوں کے ساتھ عبادت کی وجہ سے اسے آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی، لیکن اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی بیماری تھی، غرور۔ ایک دن اللہ تعالی نے فرمایا، زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان انسانیت کی تخلیق کا اعلان تھا۔ نے ادب سے سوال کیا، لیکن ابلیس خاموش رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو اللہ نے سب کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے بغیر کسی سوال کے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس کھڑا رہا۔ اس کے دل میں خیال آیا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر۔ وہ لمحہ تھا جب اس کا غرور اس کی عبادت پر غالب آ گیا۔ ابلیس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم پر سوال تھا۔ یہی غرور ابلیس کو شیطان بنانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت ایک لمحے میں ضائع ہو گئی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اسی دن ابلیس مکمل طور پر شیطان بن گیا۔ پیدا کرو، گناہ کو خوبصورت دیکھو، حسد کرو، اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤ۔ غلطی کی لیکن انجام مختلف ہوا۔ ابلیس غرور کیا، ضد کی، توبہ نہ کی۔ حضرت آدم غلطی مانی، روئے توبہ کی، اللہ نے آدمٹ کی توبہ قبول کر لیا، ور ابلیس کو رد کر دیا۔ آدم غلطی مانی، روئے توبہ کی، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لیا اور ابلیس کو رد کر دیا۔ آج بھی کہتا ہے، بعد میں توبہ کر لینا کہتا ہے، سب کرتے ہیں کہتا ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، عبادت غرور کے بغیر ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا